وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، عظم الله أجورنا بمصابنا بذكرى وفاة سيدنا وحبيبنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين، ونسأل الله أن يجعلنا من السائرين على هداه في الدنيا ويرزقنا شفاعته في الآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآل محمد وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبزر تكشفه ونصر تعذه وسلطان حق تظهره برحمتك یا ارحم الراحمین. سب سے پہلے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور آپ تمام عزیزان اور عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت کو آج کے دن کی مناسبت سے کہ جو اسلام میں بہت بڑا دن ہے کہ رسول گرامی اسلام کے وجود مبارک سے ہم محروم ہوئے ہیں، کہ رسول گرامی اسلام کی رحلت آج کے دن اور سبت اکبر رسول خدا امام حسن صلوات اللہ وسلام علیہ کی شہادت کہ امام زمان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو رسول گرامی اسلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے عزاداران میں سے قرار دے اور رسول گرامی اسلام کی ان تعلیمات اور وہ اسلام واقعی ہم سب کو عنایت فرمائے. لہذا عزیزاً، آج کی مناسبت سے کہ رسول گرامی اسلام کی اس رحلت کے موقع پر ایک حدیث آپ عزیزان کے سامنے وہ پیش کریں گے کہ البتہ اس ضمن میں بہت ساری احادیث ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں رسول گرامی اسلام نے اپنے بعد وہ فکر مندی کا اور تشویش کا اظہار کیا کہ روایات میں آیا ہے انی اخاف یا انی اخشى علیکم من بعدی، کہ میں اپنے بعد اپنی امت پر خوف زدہ ہوں اور مجھے اپنی امت کے بارے میں تشویش ہے، مجھے اپنی امت کے بارے میں وہ فکر مندی ہے کہ میری امت ان فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائے. اور اس حوالے سے بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں اور رسول گرامی اسلام نے ان فتنوں کی نشاندہی فرمائی کہ میری امت ان فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائے. مجھے خوف ہے اور مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ یہ فتنے میری امت میں میرے بعد وہ رائج ہو جائیں گے. کہ جناب انس بن مالک اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رسول گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ رسول گرامی اسلام ایک حصیر پر کہ ایک چٹائی پر آرام فرما تھے. وَهُوَ نَائِمٌ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنبِهِ، کہ آپ حصیر پر آرام فرما تھے کہ اس حصیر کے اثر آپ کے بدن مبارک پر بھی ظاہر تھا. جس طرح کہ انسان اگر ایک سخت چیز پر اگر لیٹا ہو
تو انسان کے بدن پر اس کے آثار باقی رہ جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے۔ قد اثر فی جنبہ، کہ آپ کے بدن مبارک پر اس حصیر کے نشانات پڑ چکے تھے۔ تو جب بیدار ہوئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا، تو دیکھتا ہوں کہ آپ حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ گریہ کیوں فرما رہے؟ تو فرمایا اے انس قد اقترب اجلی، فرمایا کہ میرا سفر آخرت بہت قریب ہے، البتہ کہ میں اپنی اس سفر آخرت کے لیے میں گریہ نہیں کر رہا، کہیں یہ خیال نہ کرنا کہ مجھے وہ اپنی موت کے بارے میں گریہ ہے اور موت کی وجہ سے گریہ کر رہا ہوں، بلکہ میں خوشحال ہوں، اس سفر آخرت پر خوشحال ہوں۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْمَوْتِ، فرمایا کہ موت سے زیادہ پسندیدہ چیز میرے لیے کوئی اور نہیں ہے، اس لیے کہ اس موت کے ذریعے دو لقاء مجھے حاصل ہوں گے، ایک لقاء خدا حاصل ہوگا، اور وَقَدْ طَالَ شَوْقِي إِلَىٰ لِقَاءِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ، اور دوسرا مجھے اپنے سے پہلے انبیاء کی ملاقات نصیب ہوگی، لہٰذا میرا یہ گریہ وہ موت کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو جناب انس بن مالک عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، تو پھر آپ کا یہ گریہ کس وجہ سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنی اس امت کے بارے میں خوف زدہ ہوں، مجھے اپنی امت کے بارے میں پریشانی ہے اور فکر مند ہوں کہ میری امت میں میرے جانے کے بعد کینہ ظاہر ہو جائے گا۔ البتہ کہ اس ضمن میں بہت ساری روایات ہیں کہ کینہ ظاہر ہو جائے گا، اور یہ اسی طرح آپ نے ملاحظہ کیا کہ رسول گرامی اسلام کی زندگی میں یہ کینہ ظاہر نہیں ہوا، رسول گرامی اسلام کی رحلت کے فوراً بعد امت میں یہ کینہ ظاہر ہو گیا، اور فرمایا کہ مجھے آئندہ آنے والے حالات سے وہ فکر ہے اپنی امت کے بارے میں۔ عزیزاً، یہ انسان کا کسی چیز کے بارے میں فکر مند ہونا یہ ایک طبیعی چیز ہے کہ اگر انسان اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ مثلاً جو ہے وہ فرض کریں کہ اولاد گھر سے باہر جاتی ہے، جوان بیٹا ہے اور گھر سے باہر کسی دوسرے شہر میں وہ تعلیم کے لیے جاتا ہے، تو باپ جو ہے وہ فکر مندی کا اظہار کرتا ہے کہ میرا بیٹا، مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں فکر مندی ہے، پریشان ہوں۔ کیوں پریشان ہے؟ کہ متدین ہے، دیندار ہے، مجھے اس کی نماز کی خوف نہیں ہے کہ وہ بے نمازی ہو جائے، نہ، وہ نمازی ہے، تعلیم کا بھی خوف نہیں ہے کہ محنتی ہے، لیکن مجھے خوف ہے کہ یہ سادہ ہے، بالکل سادہ ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ برے دوست اس کی صحبت میں، یہ برے دوستوں کی صحبت میں وہ چلا جائے اور وہ اس کو گمراہ نہ کر دیں۔ انسان فکر مند ہوتا ہے جب علم ہوتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں، چونکہ علم ہے لہذا فکر مندی کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے فکر مندی ہے اس بارے میں، فلاں چیز کے بارے میں۔ آپ مثلا سفر کے لیے نکلتے ہیں اور گاڑی میں جب سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی گاڑی کے بارے میں کہ اس کا انجن صحیح ہے اور باقی چیزیں صحیح ہیں، لیکن اس کے ٹائر کمزور ہیں، مجھے اس بارے میں فکر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں کچھ مشکل پیش آ جائے۔ انسان فکر مندی کا اظہار کرتا ہے۔ رسول گرامی اسلام بھی اپنے بعد اس امت کے بارے میں فکر مندی کا وہ اظہار فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی وہ اس بارے میں فکر مندی ہے، فکر مند ہوں کہ بہت ساری روایات ہیں کہ ایک روایت میں فرمایا کہ اخاف علیکم استخفافا بالدین، مجھے خوف ہے کہ میرے بعد میری امت اور لوگ وہ دین کو سبق اور بے اہمیت قرار دیں گے، دین کو اہمیت نہیں دیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ مجھے فکر ہے اپنی امت کے بارے میں کہ میری یہ امت اور امت کے لوگ کہ وہ معرفت کے بعد ضلالت اور گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ الضلال بعد المعرفہ، معرفت کے بعد ضلالت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول گرامی اسلام وہ اس امت کی تربیت رسول گرامی اسلام کے عہدے ہے، اور یا ایک حدیث کے مطابق کہ رسول خدا پدر امت ہیں، امت کے باپ ہیں، اور وہ حدیث معروف حدیث فرمایا کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ،
میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اور ایک باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں وہ فکر مند ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ اولاد وہ گمراہی کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا رسول گرامی اسلام نے تقریباً ہمارے پاس 20 سے زیادہ روایات ہیں کہ جس میں رسول گرامی اسلام نے اپنے بعد اسی خوف کا اظہار فرمایا، اور ان میں سے ایک روایت آپ عزیزان کی خدمت میں وہ آج وہ پیش کرنا ہے۔ لہذا اگر رسول گرامی اسلام فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں توجہ کرنا ہوگی، امت کو توجہ کرنا ہوگی کہ رسول گرامی اسلام نے اس کا پہلے سے وہ اظہار کیا ہے، اور رسول گرامی اسلام نے اس کے بارے میں وہ بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ رسول گرامی اسلام قرآن کریم کی اس تعبیر کے مطابق سورہ نساء نمبر 41 فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ رسول گرامی اسلام تمام پر گواہ ہیں، اور اس امت کے اعمال پر اور اس امت پر گواہ ہوں گے قیامت کے دن۔ لہذا فکر مندی جو ہے وہ ایک طبیعی چیز ہے کہ رسول گرامی اسلام اپنے بعد فکر مند ہوں۔ اس حدیث کو بھی جناب وہ انس بن مالک نے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول گرامی اسلام کے ہمراہ مدینہ سے باہر ہم نکلتے ہیں، امیر المومنین بھی علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہمارے ہمراہ ہیں، کہ رسول گرامی اسلام ایک باغ کے قریب پہنچے، اور باغ بہت خوبصورت باغ اور میوے سے لدا ہوا باغ۔ امیر المومنین نے اس باغ کو دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ ما احسن هذه الحدیقہ، یا رسول اللہ کتنا خوبصورت باغ ہے۔ رسول گرامی اسلام نے فرمایا حدیقتک فی الجنتی اجمل، اے علی جنت میں آپ کا باغ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے باغ کے قریب جب پہنچتے ہیں تو پھر امیر المومنین نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما احسن هذه الحدیقہ، یہ کتنا خوبصورت باغ ہے۔ تو رسول گرامی اسلام نے پھر فرمایا کہ حدیقتک فی الجنت اجمل، اے علی آپ کا باغ جنت میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ یہاں تک کہ 7 ان باغات سے گزر ہوتا ہے، اور امیر المومنین نے ہر جب باغ کے قریب پہنچتے ہیں یہی جملہ دہرایا، اور رسول گرامی اسلام نے یہی جواب دیا۔ اور پھر اس کے بعد رسول گرامی اسلام نے امیر المومنین کو اپنے سینے سے لگایا اور گریہ کرنا شروع کیا، اور گریہ کیا، اور پھر جو ہے وہ فرمایا کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پریشان اور گریہ کیوں فرما رہے؟ فرمایا کہ اے علی کہ مجھے تمہارے بارے میں فکر ہے اور فکر مند ہوں کہ میرے بعد یہ امت، اس امت میں تمہارے بارے میں نفاق پیدا ہو جائے گا، نفاق ظاہر ہو جائے گا میرے بعد۔ یہ رسول گرامی اسلام نے فکر مندی کا اظہار کیا امیر المومنین کے بارے میں۔ جناب مرحوم شیخ صدوق علیہ رحمہ اور اسی طرح دیگر بزرگان نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت زہرا کے گھر تشریف لاتے ہیں اور امام حسن کو دیکھتے ہیں گریہ کرتے ہیں، اور امام حسن ابھی چھوٹے ہیں، گریہ کرتے ہیں اور امام حسن کو اپنی گود میں لیتے ہیں، اور امام حسن کے ہونٹوں سے بوسہ لینا شروع کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ بی بی نے جب پوچھا کہ بابا جان آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، تو آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ جب بی بی نے اصرار کیا تو پھر رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، یہ میرا بیٹا حسن، اس کو زہر دی جائے گی اور زہر کے ذریعے شہید کیا جائے گا، اور اس کے جگر کے ٹکڑے اسی منہ کے ذریعے باہر آئیں گے۔ تشویش کا اظہار کیا پہلے سے۔ اسی طرح رسول گرامی اسلام ایک جنگ میں جناب حضرت عمار اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، تو فوج سے ایک طرف نکل کر ایک درخت کے سائے میں جناب عمار اور امیر المومنین وہاں پر سو جاتے ہیں۔ دونوں نے سر اپنے ایک ساتھ کیے اور سو گئے۔
اتنے میں رسول گرامی اسلام وہاں پر پہنچتے ہیں اور جناب عمار کو فرماتے ہیں قم یا ابل یقظان. جناب عمار کی کنیت ابو الیقظان تھی، اور امیر المومنین اور حضرت عمار کے مابین ایک اگرچہ سنی تفاوت کافی زیادہ تھا، 30 سال بڑے تھے جناب عمار امیر المومنین سے، لیکن آپس میں ایک صمیمیت اور ایک محبت بہت زیادہ تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ سر رکھ کر دونوں استراحت اور آرام فرماتے ہیں. اور میں یہ حدیث جو ہے وہ عرض کروں کہ امیر المومنین کے بارے میں جو حدیث آپ سنتے ہیں، جناب عمار کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے. رسول گرامی اسلام سے یہ حدیث فرمایا کہ عمار مع الحق کی والحق مع العمار. جو امیر المومنین کے بارے میں حدیث ہے، البتہ ایک فرق کے ساتھ، میں وہ فرق بھی عرض کرتا ہوں. امیر المومنین کے بارے میں علی مع الحق کی والحق مع علی، اور جناب عمار کے بارے میں رسول گرامی اسلام سے یہ حدیث ہے کہ عمار مع الحق کی والحق مع علی. یہاں تک یہ دونوں احادیثیں ایک جیسی ہیں، لیکن جناب عمار اور جناب امیر المومنین میں جو فرق ہے اس حدیث میں، وہ فرق یہ ہے کہ جناب عمار کے بارے میں فرمایا کہ عمار حق کے ساتھ ہیں اور حق عمار کے ساتھ ہے، اور پھر فرمایا کہ یدور و عمار مع الحق کی حیث دار الحق. عمار وہیں پر جاتے ہیں جہاں پر حق ہوتا ہے، یعنی جناب عمار وہ حق کے گرد ہیں، جہاں پر حق ہوگا وہاں پر عمار ہوں گے، حق کے پیچھے ہیں جناب عمار. لیکن امیر المومنین کے بارے میں یہ تعبیر نہیں. امیر المومنین کے بارے میں فرمایا کہ علی مع الحق کی والحق مع علی یدور الحق کی مع علی حیث ما دار علی، کہ حق ادھر ہی جاتا ہے جدھر علی جاتے ہیں. نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات. یعنی جناب عمار حق محور ہیں اور جناب امیر المؤمنین حق علی محور ہے، حق علی کے گرد گھومتا ہے. یہ تو بنیادی فرق ہے، لیکن پہلے حدیث کا پہلا حصہ دونوں میں ایک جیسا ہے. رسول گرامی اسلام نے جناب عمار کو بیدار کی قم یا ابل یقظان، تو جناب عمار فوراً اٹھتے ہیں اور رسول گرامی اسلام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، عذر خواہی کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ ہم سو رہے ہیں اور آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں. امیر المومنین بھی بیدار ہوتے ہیں، اور امیر المومنین کا زمین پر سونے کی وجہ سے سر گرد آلود ہو جاتا ہے. رسول گرامی اسلام نے اپنے ہاتھوں سے اس گرد کو صاف کرنا شروع کیا، اور پھر اسی اثناء میں آپ نے گریہ کرنا شروع کیا. تو عرض کہ یا رسول اللہ کہ آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو اس وقت فرمایا کہ یا علی، ایک دن یہی سر وہ ضربت سے شگافتہ ہوگا اور آپ کے سر سے آپ کی یہ داڑھی رنگین ہوگی. امیر المومنین رسول گرامی اسلام نے اپنی زندگی میں یہ تشویش اور یہ اپنی اس فکر مندی کا اظہار مختلف صورتوں میں کیا ہے، مختلف صورتوں میں. اور اس ضمن میں کہ انشاءاللہ اگر موقع ملا آئندہ وہ کچھ جلسات اس حوالے سے جو وہ عرض کریں گے اور بیان کریں گے. لیکن آج جو حدیث آپ عزیزان کی خدمت میں رسول گرامی اسلام نے جو اپنی خوف اور اپنی فکر مندی کا جو اظہار کیا کہ میں اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوں، اور وہ یہ حدیث کہ ان اخوف ما اتخوف علی امتی من بعدی، کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا خوف ہے. میرے بعد میری امت ان 3 چیزوں میں مبتلا ہو جائے گی. البتہ اس حدیث میں 3 چیزیں بیان کی ہیں. پہلی چیز المقاصب المحرمہ، حرام کی کمائی میں مبتلا ہو جائے گی یہ بھی امت. دوسری فرمایا کہ والشہوۃ الخفیہ، اور تیسری چیز والربا. یہ 3 چیزیں رسول گرامی اسلام نے فرمائی کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں وہ خوف ہے
کہ میری امت میرے بعد ان 3 چیزوں میں مبتلا ہو جائے۔ کب مبتلا ہوگی یہ آپ نے ذکر نہیں کیا۔ میرے بعد تا قیامت یہ امت میں یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ پیدا نہ ہو جائے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں یہ 3 چیزیں جو اس حدیث میں رسول گرامی اسلام نے فرمائی، المکاسب المحرمہ، حرام کی کمائی، لقمہ حرام، کسب حرام، دوسرا والشہوۃ الخفیہ کہ پنہانی شہوت، اور جو لوگ نادرست روابط وہ قائم کرتے ہیں خوب اس میں مبتلا ہو جائے گی، اور تیسرا ربا۔ تو کیا امت آج اس میں مبتلا نہیں ہوئی کہ یہ چیزیں امت میں پیدا نہیں ہوئی؟ اس امت اسلامی جو ہے ان چیزوں میں مبتلا ہوگی۔ اور رسول گرامی اسلام نے جس خوف کا اظہار کیا کہ میرے بعد یہ میری امت ان چیزوں میں مبتلا نہ ہو جائے، کم و بیش امت میں یہ چیزیں جو ہیں وہ رائج ہو چکی ہیں۔ پہلی چیز المکاسب المحرمہ، حرام کی کمائی میں مبتلا ہو جائے۔ مکاسب محرمہ، لقمہ حرام، کسب حرام، حرام کی کمائی۔ عزیزاً حرام کی کمائی اس کے بہت زیادہ برے اثرات ہیں جو انسان کی زندگی میں وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک اثر اس لقمہ حرام کا پہلا اثر وہ یہ ہے کہ انسان کا خدا سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر انسان کی کمائی حرام ہو خدا کے ساتھ رابطہ باقی نہیں رہتا، اور انسان کو عبادت سے لذت وہ ختم ہو جاتی ہے، لذت عبادت جاتی رہتی ہے۔ ممکن ہے انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، لیکن وہ اس نماز سے اور وہ اس عبادت سے لذت محسوس نہیں کرتا۔ جس طرح کہ ایک انسان مریض ہو جاتا ہے، مریض انسان کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ ایک غذا، ایک کھانا جو بہت لذیذ ہے اور پسندیدہ کھانا ہے انسان کا، مریض انسان اس کھانے کی لذت کو محسوس نہ کرے۔ اور اسی طرح آپ ملاحظہ کرتے ہیں انسان جب مریض ہوتا ہے ذائقہ بدل جاتا ہے، انسان اس کھانے کی لذت کے احساس نہیں کرتا، حتیٰ کہ جو ہے وہ اگر کوئی کھانا شیرین ہے، میٹھا ہے، تو ممکن ہے کہ ذائقے کے بدلنے کی وجہ سے وہ کھانا اس کے ذائقے میں میٹھا نہ رہے۔ عزیزاً اسی طرح ہے، حرام کی کمائی سے انسان ممکن ہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، دیگر عبادات کو بجا لائے، لیکن وہ جو عبادت کی معنویت ہے، جو لذت ہے، اس لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا اثر ہے حرام کی کمائی کا جو انسان میں ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا اثر، لقمہ حرام سے کساوت قلبی آتی ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، قسی القلب ہو جاتا ہے حرام کی کمائی سے۔ اور جب انسان قسی القلب، سخت دل ہو جاتا ہے، تو بڑی آسانی سے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ رأفت و محبت ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر۔ قسی القلب جب ہو جائے، انسان سخت دل ہو جاتا ہے، تو رأفت و محبت جو ہے وہ انسان کے دل سے جاتی رہتی ہے۔ یہ تیسرا اثر حرام کی کمائی کا کہ انسان میں حرام کی کمائی کا تیسرا اثر یہ ہے کہ گناہ انسان کے لیے ہلکا ہو جاتا ہے، گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں انسان کے اندر لقمہ حرام کی وجہ سے انسان کے اندر غیرت ختم ہو جاتی ہے، غیرت نہیں رہتی، حساسیت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان کے اندر غیرت ختم ہو جائے، انسان مختلف گناہوں کا آرام سے ارتکاب کرتا ہے، اس لیے کہ غیرت نہیں ہے، اس میں حساسیت نہیں ہے گناہ کے حوالے سے، لہذا گناہوں میں وہ معصیت اور گناہ میں جا گرتا ہے، اور احساس اس کو شرمندگی نہیں ہوتی، وہ گناہ کرنے میں شرمندگی نہیں ہے۔ اور اس کا یہ اثر ہے لقمہ حرام کے من جملہ آثار میں سے ہی اس کا ایک اثر ہے۔ چوتھا اثر، انسان کی دعا مردود ہو جاتی ہے، رد ہو جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ من جملہ دعا کے مردود ہونے اور دعا قبول نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب وہ لقمہ حرام ہے، لقمہ حرام۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میقات پہ جب تشریف لے جاتے اور تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑے گریہ و زاری کے ساتھ خدا کے حضور دعا کرتا ہے، اور ایک مدت سے وہ دعا کر رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔
حضرت موسیٰ کو دکھ ہوا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا خدایا کہ وہ بندے خدا اتنی مدت سے وہ دعا کر رہا ہے، خدایا اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کی دعا کو قبول فرما۔ ارشاد ہوا موسیٰ ہرگز اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ پوری زندگی دعا کرتا رہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ خدایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے شکم میں لقمہ حرام ہے، لقمہ حرام ہے، لقمہ حرام کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ دوسرا، یہ من جملہ چوتھا اثر ہے لقمہ حرام کا۔ لقمہ حرام قرآن میں ایک تعبیر آئی ہے اکالون للسحت، سحت سین ہا اور تا، سحت، قرآن نے مال حرام کو سحت سے تعبیر کیا ہے۔ سحت جو ہے وہ شراب کا پیسہ، خنزیر کا پیسہ، اسی طرح یہ لقمہ حرام بھی، اس کو بھی سحت کہا ہے قرآن نے، یہ سحت ہے۔ اور من جملہ لقمہ حرام کے آثار میں سے ایک اثر ہے کہ یہ لقمہ حرام انسان کی تکامل، رشد اور ترقی میں مانع بن جاتا ہے، یہ لقمہ حرام۔ ہاں البتہ رشد و ترقی معنوی، وہ اس میں مانع ہے، انسان ترقی نہیں کرتا، رشد سے اور ہدایت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ عزیزان، یہ موضوع جو ہے وہ بہت اہم اور دقیق موضوع ہے کہ جس کی طرف رسول گرامی اسلام نے اپنے بات تشویش کا اظہار کیا اور فکر مندی کا اظہار کیا کہ مجھے خوف ہے کہ میری امت اس گناہ میں اور اس چیز میں مبتلا نہ ہو جائے، المقاصب المحرمہ، حرام کی کمائی میں مبتلا نہ ہو جائے، لقمہ حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور لقمہ حرام کا یہ اس قدر یعنی یہ اہم موضوع ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اسلام میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، لیکن لقمہ حرام ایک ایسی چیز ہے کہ ممکن ہے کہ انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ معصوم کی خدمت میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے شخص جب وہ عرض کرتا ہے، ایک بوڑھا شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ، میری پوری زندگی لقمہ حرام پہ گزری ہے، بنی امیہ کے دربار میں وہ کارگزار اور کارمند تھا، ایک عامل تھا، اس کی کوئی ڈیوٹی ہوگی، اور وہاں سے اس کو ماہانہ جو حقوق ملتے ہیں مال حرام، غصبی مال ہے، مال حرام ہے، اور پوری زندگی کہتا ہے کہ میں نے اسی پہ گزاری ہے۔ تو حل لی من توبہ، کہ میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو امام رأفت و محبت فرمایا لا، تمہاری توبہ نہیں ہے، تمہاری توبہ نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت میں تمہاری توبہ قبول ہے، حتی تؤدی الی کل ذی حق حقہ، جس کا حق کھایا ہے اس کو حق واپس کرو، پھر تمہاری توبہ قبول ہے، اس کے علاوہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہے۔ جب تک صاحب حق کا حق ادا نہیں کرو گے تمہاری توبہ قبول نہیں ہے۔ مال حرام، خوب عزیزاً، مال حرام، حرام کی کمائی کیا ہے؟ اب جو ہے وہ کہ انسان جو ہے وہ یہ اس قدر اہم موضوع ہے، اور رسول گرامی اسلام نے اپنی رحلت سے پہلے وہ اس کی طرف فکر مندی کا اظہار فرمایا۔ حرام کی کمائی، حرام مال کیا ہے عزیزاً؟ حرام مال فقط چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے مال کو حاصل کرنا، یہ تو بالکل حرام ہے، لیکن فقط حرام یہ نہیں ہے کہ انسان وہ کسی کا مال چوری سے وہ ہتھیائے تو وہی حرام ہے، نا عزیزان، یہ بھی حرام ہے۔ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے اس حدیث میں آپ دقت فرمایا کہ چور فقط وہ نہیں ہے کہ جو گھر میں ڈکیتی کرے، کسی میں دکان میں ڈکیتی کرے اور وہاں سے مال نکالے اور ہتھیائے، وہی فقط چور ہے۔ فرمایا کہ السراق ثلاثۃ، چور تین قسم کے لوگ چور ہیں، تین قسم کے لوگ، السراق ثلاثہ۔ پہلا آپ نے فرمایا مانع الزکوٰۃ،
جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو زکوٰۃ ادا نہیں، جس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. البتہ وہ میں یہ ساتھ عرض کرتا چلوں کہ زکوٰۃ فقہ امامیہ میں زکوٰۃ وہ مخصوص چیزوں پر واجب ہے. کرنسی نوٹ جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. مخصوص چیزیں گندم، جو، چنا، کشمش، کھجور، اور اسی طرح انعام ثلاثہ، بھیڑ بکریاں، گائے بھیڑ بکریاں بھینسیں وغیرہ، البتہ اس کی اپنی شرائط ہیں، ان شرائط اگر وہ پوری ہوں تو اس صورت میں. اور اسی طرح وہ درہم و دینار، آج کل درہم و دینار یعنی سکے، سونے اور چاندی کے وہ سکے جو رائج الوقت، سکہ رائج الوقت ہوں، وہ ان پہ زکوٰۃ واجب ہے. البتہ آج کل سکہ رائج الوقت نہیں ہے، درہم و دینار کرنسی کی شکل میں ہے، نوٹ کی شکل میں ہے، تو نوٹ میں فقہ اہل بیت میں زکوٰۃ واجب نہیں. لیکن باقی چیزوں میں گندم، جو، کشمش، کھجور، ہو ماشاءاللہ جو کسان ہیں جن کی زمینیں ہیں اور جو فصلیں کاشت کرتے ہیں، خوب گندم ان کے پاس ہے، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش وغیرہ ہے، خوب اس صورت میں اس میں زکوٰۃ واجب ہے. نہیں، اس میں نہیں نہ. جو خرید کر آپ گندم جو خریدتے ہیں گھر کے لیے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، جو گندم آپ خود فصل کاشت کرتے ہیں، آپ اپنی زمین ہے کاشت کریں یا آپ نے ٹھیکے پہ زمین لی یا گندم کاشت کرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ واجب ہے. یہ میں نے چیزیں جو عرض کی ہیں کہ گندم اور جو، کھجور، کشمش، ان پہ زکوٰۃ واجب ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ چاول ہے یا دیگر فصلیں ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، یہ مخصوص چیزیں جو عرض کی ہیں انہی میں زکوٰۃ واجب ہے. البتہ اس کے خاص شرائط ہیں، ابھی وقت نہیں کہ میں وہ تفصیلاً جو ان شرائط کو جو ہے وہ عرض کروں. تو یہ زکوٰۃ جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا یہ سارق ہے، یہ چور ہے. اسلام کی نگاہ میں چور فقط وہ نہیں ہے کہ جو کسی کے گھر میں ڈکیتی کرے اور وہی چور ہے، فقط مگر یہ بھی چور ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہے ادا نہیں کرتا، جس پہ خمس واجب ہے ادا نہیں کرتا. فرمایا سارق، یہ چور ہے. یہ حقوق جو اسلام نے واجب قرار دیے ہیں اور انسان کے مال میں جو خداوند عالم نے انسان کو مال دیا ہے اور اس میں یہ حقوق واجب ہیں، اور جس پر وہ حقوق واجب ہو جائیں، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یہ جو شخص ادا نہیں کرتا، فرمایا کہ اسلام کی نگاہ میں فرمایا یہ سارق ہے. امام صادق فرماتے یہ سارق ہے. اب ملاحظہ فرمائیں ثعلبہ انصاری، یہ واقعہ کئی مرتبہ عرض کیا ہے. ثعلبہ انصاری کہ ایک معمولی انسان، اس بچے کو جو ہے نا وہاں سے محمد والے محمد صلوات. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. متوسط انسان رسول گرامی اسلام کی خدمت میں عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ خداوند عالم مجھے مالدار کر دے. فرمایا کہ اے ثعلبہ، تم جس حالت میں ہو یہی اچھی حالت ہے تمہارے لیے، یہی بہتر ہے. اصرار کرتا ہے. اسلام عزیزاً مالداری وہ ناپسندیدہ چیز نہیں ہے کہ جو مالدار ہے اسلام کی نگاہ میں وہ ناپسند انسان ہے. نا، مالداری ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن انسان مالدار ہو لیکن ظرفیت بھی رکھتا ہو. بے ظرفیتی وہ ناپسندیدہ ہے. اور اسلام آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دین میں جناب سلیمان نبی خوب مالدار تھے، لیکن کیا فرماتے تھے؟ ھذا من فضل ربی، یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کی عطا ہے. اور قارون کے پاس بھی مال ہے لیکن ظرفیت نہیں رکھتا تھا، تو یہی مال لے کر اس کو زمین بوس اس نے کر دیا، زمین میں دھنس گیا یہی مال لے کر، ظرفیت نہیں رکھتا. جناب حضرت ختیجہ مالدار تھیں لیکن ظرفیت بھی رکھتی تھی، پورا مال اسلام اور دین کی راہ میں خرچ کر دیا. لہذا مالداری اسلام میں ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن مالدار جب ہے تو ظرفیت بھی ہونی چاہیے، ظرفیت ہونی چاہیے. تو اکثر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، مالدار جب انسان ہو جائے ظرفیت ختم ہو جاتی ہے، ظرفیت نہیں ہوتی. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان تھوڑا سا مالدار ہوتا ہے اپنے پروردگار کے خلاف طغیان کرنا شروع کر دیتا ہے، باغی ہو جاتا ہے اپنے پروردگار کے خلاف، باغی، انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کر دیتا ہے.
تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اے صالبہ تمہاری جو حالت ہے یہی بہتر ہے. اصرار کیا. رسول خدا نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں. رسول خدا نے دعا کی. البتہ اس نے وعدہ کیا, اور جب وہ سورہ توبہ میں آج 2-3 آیات اسی بارے میں نازل ہوئی ہیں, اور وعدہ کہ یا رسول اللہ میں مالدار ہو جاؤں, میں انفاق کروں گا, غریبوں کی مدد کروں گا, واجب حقوق ادا کروں گا, اور وہ سارے وعدے کیے. لیکن جب خداوند عالم نے اسے مالدار کیا, اس کے ایک چچا کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور اس کا وارث یہی ہوتا ہے, اور وہ سارا مال اس کو مل جاتا ہے. اس نے اس مال سے مال مویشی خریدے. مدینہ میں مال مویشی اتنے زیادہ ہو گئے کہ مدینہ میں اس کی رکھنے کی جگہ تنگ پڑ گئی, اور اس نے مدینہ سے باہر ایک آج کی اصطلاح میں ایک بڑا ویلا جو ہے اس نے وہ خریدا, اور وہاں پر مال مویشی کو منتقل کیا. اب مسجد میں رسول خدا کے پیچھے نماز جماعت ختم ہو گئی. پہلے ہفتے میں 1 دفعہ, پھر مہینے میں 1 دفعہ, اور پھر یہ حال ہوا کہ رسول خدا کا فقط احوال پرسی, جب قافلے وہاں سے گزرتے رسول خدا کی احوال پرسی کرتا, رسول خدا کیسے ہیں, کیا حال ہے رسول خدا کا. اتنے میں آیہ زکوٰۃ نازل ہوئی. رسول خدا نے مامورین کو بھیجا کہ جو صالبہ سے زکوٰۃ لے کر آؤ, اس لیے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے. مامورین آتے ہیں, زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے ہیں, کہتے ہیں زکوٰۃ کیا ہے, ہم یہودی تھوڑے ہیں کہ جو ہم جزیہ دیں. کہا کہ نہ, جزیہ الگ چیز ہے, زکوٰۃ الگ ہے. ہاں, یا مثلا جو ہے وہ آج کل حکومت جو ٹیکس جو ہے وہ کاٹ لیتی ہے, ہر چیز میں جو ہے وہ ٹیکس لگا دی ہیں, تو یہ جو ٹیکس یہ خمس نہیں ہے, یہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب کہ ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں لہذا ہم خمس ادا نہیں کرتے, زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. زکوٰۃ الگ چیز ہے, ٹیکس جو ہے وہ الگ چیزیں ہیں, دونوں ایک نہیں ہیں. کہا کہ ہم یہودی ہیں جو جزیہ دیں. کہا کہ یہ قرآن کا اور خدا کا حکم ہے جو مسلمانوں پر ان شرائط میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, اور تمہارے مال میں یہ شرائط موجود ہیں, زکوٰۃ ادا کرو. اس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ میں زکوٰۃ, اگر خدا کا حکم بھی ہے میں زکوٰۃ نہیں دیتا. مرتد ہو جاتا ہے. مرتد ظرفیت نہیں رکھتا, اس کے پاس ظرفیت نہیں ہے. یہ پہلی چیز جس کو رسول خدا نے فرمایا کہ جو مال حرام. دوسری چیز کہ جو مال حرام میں ہے اور سارق, ہاں بات ہماری جو ہے وہ سراق, 3 قسم کے جو ہے وہ چور ہیں. سراق و ثلاثہ مانع الزکوٰۃ, جو زکوٰۃ اور خمس بھی اسی حکم میں آتی ہے. جس پر خمس واجب ہے, زکوٰۃ واجب ہے, ادا نہیں کرتا, فرمایا کہ یہ سارق ہے. دوسرا وہ مستحل و محور النساء, کہ دوسرا شخص, دوسری قسم چوروں کی چور وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے مہر کو حلال سمجھے اور بیوی کا مہر ادا نہ کرے. یہ چیزیں بھی بعض کو ابھی دیکھنے میں آتی ہیں. بہت بڑا مہر لکھ دیا جاتا ہے جب نکاح ہوتا ہے, نکاح فارم میں بھی, اور جو ہے وہ سیگا ہم جاری جب کرتے ہیں تو اس میں مہر جو معین کیا جاتا ہے, لاکھوں میں وہ مہر جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. خوب اگر کسی کی نیت یہی ہے کہ ہم مہر کو زیادہ لکھ دیتے ہیں تاکہ بیٹی والے خوش ہو جائیں, ادا کس نے کرنا ہے, ہم نے ادا کہاں کرنا ہے. فرمائے یہ سارق ہے, سارق ہے, یہ چور ہے. مہر مرد کی گردن پر واجب ہے اور قرض ہے, اس کو ادا کرے. از اول جو ہے وہ دیکھ سوچ کر مہر کو, البتہ ہمارے ہاں وہ افراط و تفریط ہے. ہاں, مہر جو ہے وہ خاتون کی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ مہر معین ہونا چاہیے. وگرنہ آج کل جو مہر جو وہ معین کیا جاتا ہے, اب بھی جو ہے وہ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کتنا مہر, 500 روپیہ, 5000 روپیہ. عزیزاً یہ مہر جو ہے وہ یہ افراط ہے, یعنی بہت کم ہے. یہ 5000, یا ہمارے مومنین جو ہے وہ 5, 12, 14, یہ بی بی دو عالم کا جو مہر رسول گرامی اسلام نے جو معین کیا اس دور میں جو مہر تھا عام طور پر وہ 3 قسم کی روایات ہیں. 400 درہم, 450 درہم, 500 درہم. اور 500 درہم تقریباً جو ہے وہ بنتی ہے وہ 1200 گرام چاندی. درہم چونکہ چاندی کے ہوتے ہیں, 1200 گرام چاندی, اور 1200 گرام چاندی آج کے ریٹ کے مطابق 2 لاکھ سے زیادہ ہے, تقریباً 2 لاکھ یا اس سے کم و بیش ہے. یہ حق مار عام رائج تھا. وہ 5000 حق مار جو ہے وہ, البتہ میں وہ یہ نہیں کہتا ہوں کہ حتماً جو ہے وہ اتنا ہی ہونا چاہیے, لیکن افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کسی کی نیت ہے کہ مہر کو ادا نہیں کرنا, لکھ دیا جائے. اور کون سا ہم نے ادا کرنا ہے, فرمایا یہ سارق ہے, یہ سارق, یہ چور ہے.
مہر مرد شوہر کی گردن پر ہے، اور اگر شوہر فوت ہو جائے اور اس نے مہر ادا نہ کیا ہو اور اپنے بعد وہ مال جو چھوڑ جاتا ہے، تو اس مال میں سب سے پہلے خاتون کے مہر کو ادا کیا جائے اور پھر باقی مال کو وہ اولاد میں ارث کے طور پر تقسیم کیا جائے۔ یہ قرض ہے شوہر کی گردن پر، لہذا اپنی زندگی میں جنہوں نے بڑے مہر رکھے ہیں، یا تو وہ رضایت اس سے لے لیجئے زوجہ سے کہ وہ معاف کر دے، یا پھر وہ ادا کیا جائے، ان شوہر کی گردن پر ہے۔ ہاں، البتہ خواتین جو ہیں وہ مہر کو اگر معاف کر دیں وہ الگ مسئلہ ہے، اور اس کی فضیلت بھی ہے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث فرمایا کہ ثلاث من النساء یرفع اللہ عنہن عذاب القبر، 3 قسم کی خواتین ایسی ہیں کہ خداوند عالم نے ان سے عذاب قبر کو اٹھا لیا ہے، ان کو عذاب قبر نہیں ہوگا ایسی خواتین کو۔ اور وَيَكُونُ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور ان کا ایسی خواتین کا حشر و نشر وہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوگا، وہ میری جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ہمراہ ہوں گی۔ پہلی خاتون امرأۃ صبرت علی غیرت زوجہا، کہ وہ خاتون جو اپنے شوہر کی غیرت پر صبر کرے، اپنی شوہر کی غیرت پر صبر کرے، فرمایا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ کے ہمراہ ہوگی جنت میں۔ ہاں، میری بیٹی وہ اپنے شوہر کی غیرت پر، البتہ وہ اب یہ ممکن ہے سخت جو ہے وہ باتیں ہو جائیں کہ آج کل معاشرہ وہ شوہر کی غیرت اب نہیں رہی، بہت کم ہو گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے کہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی زوجہ حجاب کے ساتھ باہر نکلے۔ خاتون صبر کرے یعنی وہ اپنی شوہر کی غیرت پر صبر کرے، حجاب کے ساتھ باہر نکلے۔ شوہر جو ہے وہ اگر روکتا ہے کہ ایسی مخلوط محافل میں اپنی زوجہ کو جانے سے روکتا ہے، صبر کرے، اپنی شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی غیرت پر صبر کرے۔ پہلی خاتون امرأۃ صبرت علی غیرت زوجہا، دوسرا وامرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، وہ خاتون جو اپنے شوہر کی بدخلقی پر صبر کرے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدخلقی شوہر کریں، نہ، اگر کوئی شوہر بدخلق ہے تو وہ اپنے شوہر کی بدخلقی پر صبر اگر کرے، فرمایا کہ قیامت کے دن یہ میری بیٹی فاطمہ کے ہمراہ ہوں گی۔ اور تیسری خاتون، تیسری قسم، وَإِمْرَأَةٌ وَهَبَتْ صِدَاقَهَا لِزَوْجِهَا، کہ وہ خاتون کہ جو اپنے شوہر کو حق مار معاف کر دے، فرمایا کہ یہ بھی قیامت کے دن وہ بی بی دو عالم کے ساتھ ہوں گی۔ یُعْطِ اللَّهُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمْ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِيدٍ، اور خداوند عالم ان خواتین میں سے ہر ایک کو 1000 شہید کا ثواب عنایت کرے گا۔ وَيَكْتُبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمْ عِبَادَةَ سَنَةٍ، اور 1 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں درج کرے گا۔ لیکن حق مار خاتون کا حق ہے، اس کو ادا کیا جائے۔ اور جو مستحل و مہور النساء، یہ شخص بھی جو خواتین کے حق مار کو اپنے لیے حلال سمجھے اور ادا نہ کرے، فرمایا یہ سارق ہے۔ تیسرا استدانہ بغیر نیت الادا، فرمایا کہ جو تیسری قسم سارق کی وہ ہے کہ جو شخص قرض لے اور واپس کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو۔ ہاں، دوسرے سے قرض لے اور واپس کرنے کی نیت نہیں ہے، کہا میں نے کب دینا ہے اس کو، قرض لے لیا ہے، واپس کرنے کی نیت نہیں ہے، فرمایا یہ بھی سارق ہے، یہ بھی چور۔ تو پہلی قسم مقاصد محرمہ، عزیز یہ سب کے سب مقاصد محرمہ ہیں، حرام کمائی ہے، لقم حرام ہے۔ اور رسول خدا فرمایا کہ مجھے اپنی بات وہ لقم حرام کے بارے میں وہ خوف ہے۔ اور امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ آپ کا ایک مخصوص تازیانہ ہوتا تھا کہ جب آپ ظاہری خلافت پر فائز ہوئے تو وہ تازیانہ ہاتھ میں لیتے اور بازار کوفہ میں آتے اور آ کر بلند آواز سے وہ تجار کو، تاجروں کو وہ پکارتے، اس لیے کہ عزیزاً بازار تجارت بہت اہم ہے، اور بہت سارے اصحاب ائمہ وہ تاجر تھے، دکاندار تھے، اور یہی کام جو ہے وہ کرتے تھے
کہ جس طرح کہ جناب محمد ابن ابی عمیر ہیں، اسی طرح مومن طاق ہیں، میثم تمار ہیں، خرمہ فروش تھے جناب میثم تمار۔ التاجر الصدوق، معصوم سے روایت ہے کہ یحشر یوم القیامت مع الشہداء، جو سچا تاجر ہے قیامت کے دن وہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تجارت جو ہے وہ نہایت اہم ہے۔ التجارت تزید فی العقل، تجارت انسان کی عقل کو بڑھاتی ہے۔ تو امیر المومنین وہ تازیانہ ہاتھ میں لیتے اور بازار میں آتے اور بلند آواز سے فرماتے یا معشر التجار قدموا الاستخارہ، کہ فرمایا کہ اے تجار، اے تاجرو، سب سے پہلے وہ استخارہ کرو، طلب خیر کرو۔ عزیزاً یہ ایک نکتہ بھی میں ساتھ عرض کرتا چلوں کہ آج کل جو استخارہ رائج ہے وہ قرآن سے یا تسبیح سے، یہ پہلے یہ استخارہ اس قسم کا رائج نہیں تھا، بہت کم تھا۔ البتہ لوگ معصومین کے پاس آتے تھے، استخارہ جو ہے وہ ہوتا تھا، بہت کم ہوتا تھا۔ یہ جو روایات میں استخارے کا ذکر ہوا ہے، اس سے استخارہ وہ قرآن اور تسبیح والا استخارہ مراد نہیں ہے جو امیر المومنین نے فرمایا کہ استخارہ جو ہے وہ ہمارے ہاں آج کل جو رائج ہو چکا ہے کہ استخارہ، ہر بات پہ استخارہ، جو کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں پہلے استخارہ کریں۔ عزیزاں استخارے کے یہ مورد نہیں ہے، پہلے آپ غور و فکر کریں، جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے فوائد اور نقصانات کو پہلے آپ دیکھیں، جو اہل لوگ ہیں ان سے آپ مشورہ لیں، اور پھر آپ وہ غور و فکر کرنے کے بعد پھر آپ ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، تو اس نتیجے اس پر خدا پر وہ توکل کریں اور اس کام کو جو ہے وہ انجام دیں۔ عقل کو آپ معطل نہ کریں، عقل سے جو ہے وہ بالکل تعطیل کریں عقل کی، اور استخارہ جو ہے وہ کی اور کام شروع کر دیا۔ استخارہ تحقیق کی جگہ نہیں لیتا، پہلے تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد اگر آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے پھر جا کر آپ استخارہ کریں، وگرنہ استخارے کا مورد، اکثر جو استخارے ہوتے ہیں یہ بے مورد ہیں، ان کا مورد ہی نہیں ہوتا۔ لہذا قرآن میں جہاں پر بھی آپ نکالیں گے کوئی نہ کوئی صفحہ تو نکلے گا، کچھ نہ کچھ تو نکلے گا، اور پھر جو ہے وہ بعد میں کہتے ہیں ہم نے استخارہ کیا اور جو ہے وہ استخارے کی صورت میں یہ وہ برعکس اس کا نتیجہ نکلا ہے، ہم نے کام شروع کیا ہمیں نقصان ہو گیا۔ پہلے آپ تحقیق تو کریں، تحقیق کرنے کے بعد اگر آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے، شادی کرنا چاہتے ہیں پہلے تحقیق تو کریں۔ تحقیق کسی صورت میں بھی استخارہ تحقیق کی جگہ نہیں لیتا، اور یہ امیر المومنین کی یہ حدیث جو طولانی حدیث ہے، اس میں بھی امیر المومنین نے فرمایا قدم الاستخارہ، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ آپ دکان کھولنے سے پہلے استخارہ کریں کہ دکان آج کھولوں یا نہ کھولوں، فلاں کو جو ہے یہ چیز میں بیچوں یا نہ بیچوں، نہ عزیزاں یہ استخارے سے یہ مراد نہیں ہے قطعاً۔ استخارہ یعنی خدا سے طلب خیر کریں، دعا کریں، خدا سے طلب خیر کریں، یہ استخارے سے مراد جو ہے یہ، اور اس کا طریقہ بھی روایات میں وارد ہوا ہے کہ استخیر اللہ خیرتن فی عافیہ، کہ 100 مرتبہ آپ اس ذکر کو پڑھیں کہ خدایا میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں کہ اس کام میں مجھے عافیت عنایت فرما، اس میں مجھے خیر عنایت فرما، اور اس کام کی ابتدا میں بھی خیر، اور یہ کام خیر سے انجام پائے اور اختتام تک پہنچے۔ استخیر اللہ خیرتن فی عافیہ، یہ آپ نے فرمایا کہ یا معاشر التجار قدموا الاستخارہ، پہلے سب سے پہلے جب کام کرنا شروع کرتے ہو خدا سے طلب خیر کرو، اور پھر فرمایا وَتَبَرَّكُوا بِالسَّهُولَةِ، اور آسانی کے ساتھ اپنے گاہک کے ساتھ، جو گاہک آتے ہیں ان کے ساتھ آسانی سے پیش آئیں، سہلوا وَتَبَرَّكُوا بِالسَّهُولَةِ، سہولت کے ساتھ اپنے مال کو بابرکت کریں۔ تبرکوا بالسہولہ کہ چند ایک موارد آپ ملاحظہ کریں کہ سہولت کہ رسول گرامی اسلام جو فرماتے ہیں کہ بعثت بالشریعۃ السمحۃ السہلہ، کہ مجھے آسان دین دے کر وہ مبعوث کیا ہے، میں آسان دین لے کر آیا ہوں۔ اسی طرح جو ہے وہ تجارت میں، لین دین میں فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سختی نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ آسانی اور سہولت کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئیں۔ اور کچھ چیزوں میں اسلام نے سہولت کا حکم دیا ہے، سخت گیری نہ کی جائے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ، ایک تو خرید و فروخت میں سہولت سے کام لے، آسانی کے ساتھ، قیمت کے وہ بڑھاؤ چڑھاؤ میں وہ آسانی کریں،
البتہ ممکن ہے یہ باتیں جو ہے وہ سب کے ساتھ مربوط نہ ہو، لیکن جو ہے وہ بالآخر انسان وہ کچھ نہ کچھ جو کام کرتا ہے، وہ اگر تجارت کرتا ہے تو اس میں یہ اصول اسلام نے جو دیے ہیں تاکہ انسان کا مال بابرکت ہو، اسلام میں انسان کا مال وہ اس میں خیر اور برکت جو ہے وہ آئے۔ اور فرمایا، البتہ آپ نے دیکھا ہے بعض لوگ جو ہے وہ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یک کلام یک دام، وہ اس قسم کا جملہ جو ہے وہ ہوتا ہے، ہاں یک کلام، یعنی بھاؤ جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ اوپر نیچے بالکل نہیں ہے۔ فرمایا نا آسانی سے، سہولت سے جو ہے وہ ان اللہ یحب سہل الشرا، جو فرمایا کہ خداوند عالم خرید و فروخت میں آسانی چاہتا ہے، آسانی ہونی چاہیے خرید و فروخت میں۔ یہ ایک دوسری چیز جو اسلام میں، کہ اسلام میں سہولت در احکام، اسلام نے احکام میں سہولت دی ہے، سہولت، اس کو اپنے آپ اپنے اوپر سخت نہ کریں۔ میں اس کی سادہ مثال آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول گرامی اسلام 750 گرام 3 پاؤ سے وضو فرماتے تھے، اور تقریباً جو ہے وہ 3 کلو پانی سے غسل فرماتے تھے، 3 کلو پانی سے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا ہے، وہ غسل کرتے ہوئے پورا وہ حمام اور وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ گیزر میں جو پانی ہے وہ بالکل خالی ہو جاتا ہے، تب بھی جو ہے وہ غسل کامل نہیں ہوتا، ہاں اطمینان نہیں ہوتا غسل کا۔ سہولت، آسانی، یہ دو۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ جہاں پر اسلام سہولت چاہتا ہے، باہمی روابط میں سہولت سے کام لیں، باہمی روابط سے سہولت سے جو ہے وہ کام لیا جائے۔ اگر کسی نے ناسزا کہی ہے تو ایک کی 2 نہ سنائیں، ہاں آپ کا اس کا عمل اور آپ کا عمل جو ہے وہ فرق ہونا چاہیے۔ اگر جو ہے وہ کسی نے ناسزا کہی ہے، سلام کر کے گزر جائیں۔ اب وقت نہیں رہا کہ میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جو ہے وہ عرض کروں کہ امیر المومنین نے کس طرح کہ کسی نے ناسزا کہی اور امیر المومنین نے کیسا برتاؤ کیا اس کے ساتھ۔ اگر کوئی ناسزا بھی کہتا ہے، سلام کہہ کے گزر جائیں، اور روابط میں آسانی جو ہے وہ پیدا کریں، سخت گیری نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹی یا بیٹے کی شادی ہے، عام طور پر جو ہے وہ روابط میں وہ سخت گیری اور آسانی کی مثال جو ہے وہ کہ بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ فرض کریں کہ کسی کو ذرا لیٹ دعوت دی ہے، کسی عزیز کو، رشتہ دار کو، خوب وہ اسی پہ ناراض ہے، اور کئی سال ناراضگی اسی بات پر جو ہے کہ مجھے سب سے آخر میں وہ اطلاع دی گئی ہے، سب سے آخر میں مجھے وہ کارڈ جو ہے وہ بھیجا ہے، یا مثلا جو ہے وہ کہ فلانی کو دعوت میں فلاں اچھی جگہ پر بٹھایا اور مجھے جو ہے وہ ایک نامناسب جگہ پہ بٹھایا ہے، فلانی کو ایک اچھی گاڑی میں اور مجھے جو ہے وہ ایک عام گاڑی میں بٹھایا ہے۔ عام طور پر یہی ہوتے ہیں مسائل۔ سخت گیری نہ کی جائے، روابط میں آسانی پیدا کی جائے، اور ان چیزوں کو بہانہ نہ بنایا جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ سختی جو ہے وہ پیدا ہو عزیز و اقارب کے مابین۔ فرمایا کہ یہ دین آسان دین ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین میں اور اسی طرح احکام میں، اسی طرح عمومی لوگوں کے ساتھ روابط میں آسانی اور سہولت سے کام لیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین الشہید بکربلا، اللہم صل علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی علی ابن محمد، اللہم صل علی الحسن العسکری، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان میں
خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ آج جس ذات کی رحلت ہے یا شہادت ہے رسول گرامی اسلام کہ آپ کی سیرت کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کی عظمت اور بزرگی کو بیان کرنا وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ فقط اتنا ہی کہ اس عالم میں خداوند عالم کے بعد جو پہلی ذات ہے خداوند عالم کے بعد وہ رسول گرامی اسلام کی ذات ہے کہ آج کہ جن کی ہم امت ہیں وہ رسول خدا آج کے دن رحلت ہوئی ہے، اور آپ قرآن کریم میں آپ کے اخلاق اور کردار کے بارے میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے مالک تھے۔ اور قرآن میں کہیں پر بھی خداوند عالم نے رسول خدا کو نام لے کر نہیں پکارا، جب بھی پکارا ہے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، دوسرے انبیاء کو نام لے کر پکارا ہے کہ یا عیسیٰ، یا موسیٰ، اور دیگر انبیاء کا نام لیا ہے، لیکن رسول خدا کا پورے قرآن میں جب پکارا ہے رسول خدا کو خداوند عالم نے نام نہیں لیا، اگرچہ نام ہے رسول خدا کا لیکن پکارنے کی صورت میں نہیں ہے پورے قرآن میں۔ اور یہ خطاب جو خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام کو عنایت فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ صلی اللہ محمد و علی محمد، کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، تو یہ امتیاز خداوند عالم نے رسول خدا کو ایسے ہی عطا نہیں کیا، بلکہ رسول خدا کو حکم دیا خداوند عالم نے کہ آپ اے میرے حبیب یہ تین کام کریں کہ سورہ اعراف آیہ نمبر 199 میں فرمایا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے میرے حبیب یہ تین کام کریں، اور یہ تین کام بہت سخت کام تھے جو رسول خدا کے لیے، کہ اور حدیث میں موجود ہے کہ جب یہ حکم آیا تو رسول خدا نے جناب جبرائیل سے کہا کہ اے میرے بھائی جبرائیل کہ یہ تین حکم بہت سخت ہیں، کہ رسول خدا کہ خذ العفو، کہ جن لوگوں نے وہ آپ کو ستایا ہے اور آپ کے حق میں ظلم کیا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتے ہیں فرمایا ان کو معاف کریں، یہ بہت سخت ہے رسول خدا کے لیے، کہ جس غلام نے وہ آپ کے چچا کا کلیجہ نکال کر وہ چبایا اور جس غلام نے مارا ان کو معاف کرنا اور قاتل کو معاف کرنا آسان نہیں ہے، اور اسی طرح باقی اور مثالیں جو ہے وہ، لیکن حکم ہے خذ العفو، آپ معاف کریں جو گناہ گار ہیں، اس لیے کہ رسول خدا کے مد مقابل تین قسم کے لوگ ہی ہیں، یا تو فرمایا کہ جو یا خطا کار ہیں فرمایا ان کو معاف کریں، اور جو ناآگاہ ہیں ان کو آگہی دیں، وامر بالعرف، اور جو ناآگاہ ہیں ان کو آگہی دیں، اور جو جاہل ہیں فرمایا کہ جو جاہل ہیں ان سے آپ وہ متعرض نہ ہوں اور ان سے آپ اسی طرح گزر جائیں، ان سے نہ الجھیں اور ان سے گزر جائیں، کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ جب آپ نے ان تین احکام پر عمل کیا تو اس وقت خداوند عالم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، اور یہی ایک امتی کی وہ یہ صفت ہونی چاہیے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ وہ حدیث کا جو امیر المومنین سے میں نے وہ حدیث جو ہے وہ ایک مرور فقط وقت نہیں رہا کہ میں اس کو تفصیلاً جو ہے وہ عرض کروں، کہ فرمایا یا معشر التجار اتقوا اللہ، اے لوگو تقوی اختیار کرو، تاجروں کو حکم دیا۔ جب امیر المومنین بازار کوفہ میں آتے تازیانہ ہاتھ لے کر اور تجار کو پکارتے تو تمام تاجر جو ہے وہ دکانوں سے نکل کر باہر آ جاتے اور امام کی کلام کو غور سے سنتے، تو آپ نے پہلا جملہ فرمایا کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور پھر فرمایا قدموا الاستخارہ، سب سے پہلے خدا سے طلب خیر کرو، وتبرکوا بالسہولہ، اور وہ اپنے مال کو سہولت کے ذریعے بابرکت بناؤ، واقتربوا من المبتاعین، اور جو آپ کے گاہک ہیں
ان کے قریب ہوں. ایسا آپ کا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ گاہک آپ سے دور بھاگے. یعنی آپ کے اخلاق، آپ کی وہ کردار سے وہ عام طور پر جو ہے وہ بطور مثال، تاکہ یہ مطلب جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے، واضح ہو سکے، کہ کپڑے کی دکان پر جائیں تو عام طور خواتین جو ہے وہ زیادہ کرتی ہیں. ایک تھان ایک کپڑا اتروایا، کھول کے جو ہے وہ اس طرح کھول کے دیتے ہیں، وہ چیک کیا، دیکھا نہیں یہ نہیں پسند، دوسرا تیسرا چوتھا، بالآخر جو ہے کچھ نہیں خریدا، جو ہے وہ چلے گئی. یہاں پر عام طور پر جو ہے وہ بعض اوقات دکاندار جو ہے وہ کیا آتا ہے، تو وہ غصے میں آ جاتا ہے کہ بھئی کچھ خریدنا نہیں تھا، کہ 4-5 تھان جو ہے وہ ویسے ہی کھلوا دیے ہیں. فرمایا نا قدموا من المبتاعین، جو آپ کے گاہک ہیں وہ ان کو جو ہے وہ خوش آمدید کہیں، ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں. اور پھر فرمایا وَتَزَيَّنُوا بِالْحِلْمِ، اور اپنے آپ کو حلم سے مزین کریں. ایک تاجر جو ہے وہ حلیم ہونا چاہیے. گاہک جو ہے وہ 2-4 چیزیں اگر جو ہے وہ اس نے اتروائی ہیں، دیکھی ہیں، خوب نہیں خریدتا، وہ پسند نہیں آتی یا قیمت زیادہ ہے، تو انسان آپے سے باہر نہ ہو جائے. تزینوا بالحلم وتناہوا عن الیمین، اور فرمایا قسم کھانے سے وہ قسم نہ کھاؤ، مال بیچتے ہوئے قسم نہ کھاؤ. وجانب الکذب، اور جھوٹ نہ بولو، مال بیچتے ہوئے جھوٹ سے دوری اختیار کرو. وتجافوا عن الظلم، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ قسم کھائی جاتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ کہ میری یہ قیمتیں خرید سے بھی کم ہے، آپ قیمت دے رہے. مثلا اس نے جو ہے وہ گاہک نے جو قیمت بتائی ہے وہ عام طور پر کہتے ہیں کہ نہ یہ میری قیمتیں خرید سے بھی کم ہے، ساتھ قسم بھی. اور قرآن نے جو ہے وہ روکا ہے قسم کھانے سے. اہل بیت سچی بات پر بھی قسم نہیں کھاتے تھے، مالی امور میں سچی بات پر بھی قسم نہیں کھائی، چاہیے کہ انسان جو ہے وہ جھوٹی بات پر قسم کھائے. وَتَجَافَوْا عَنِ الظُّلْمِ، ظلم سے دوری اختیار کرو. جب مال بیچتے ہو تو اس صورت میں وہ اجحاف نہ کرو، قیمت اتنی زیادہ نہ لو کہ جو ظلم شمار ہو. اور پھر فرمایا وَأَنصِفُوا الْمَظْلُومِينَ، مظلومین کے ساتھ انصاف کرو. وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبَا، ربا کے قریب نہ جاؤ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول پورا کرو، پورے ناپ تول کے ساتھ دو. کپڑا جو ہے وہ جب وہ ناپتے ہو اس کے ساتھ وہ کھینچ کر نہ ناپو، تاکہ 1 انچ 2 انچ جو ہے وہ کھینچ کر ناپا جائے، 1-2 انچ کم ہو جائے گا. ہاں اسی طرح باقی چیزوں میں ناپ تول جو اس کو پورا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو وہ ان کا مال کم نہ دو. اور وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ. اور آخری حدیث جو ہے وہ میں وہ عرض کروں کہ عام طور پر جو ہے وہ قسم وغیرہ جو ہے وہ کھائی جاتی ہے، اسے روکا ہے. اور فرمایا کہ یہ رسول خدا سے حدیث ہے، من باع واشترى فلیحفظ 5 خصال. فرمایا کہ جب تم خرید و فروخت کرتے ہو تو 5 چیزوں کا خیال کرو. اگر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں ایسے شخص سے خرید و فروخت نہ کرو. اور وہ 5 چیزیں کہ وَإِلَّا، اگر یہ 5 صفات نہ ہو، وَإِلَّا فَلَا يَشْتَرِيَنَّ وَلَا يَبِيعَنَّ، اس سے چیز نہ خریدو، اس کو نہ بیچو. الربا، اگر معاملہ ربوی ہے فرمایا کہ یہ معاملہ انجام نہ دو، یہ نہ خریدو. اور اسی طرح والحلف، قسم نہ کھاؤ، وکتمان العیب، اور جب مال تم بیچتے ہو اور اس مال میں عیب ہے، کوئی نقص ہے، اس کو نہ چھپاؤ. وہ عام طور پر جو ہے وہ پھل فروٹ اور سبزی وغیرہ جو ہے وہ نیچے وہ ذرا نرم قسم کی اور داغی مال، اور اوپر اچھا جو ہے وہ سجا کے، اور جب مشتری کو اور خریدار کو جب دیا جاتا ہے تو نیچے سے جو وہ داغی مال دیا جاتا ہے، دکھایا کچھ اور ہے اور دیا کچھ اور دیا جا رہا ہے. فرمایا عیب کو نہ چھپاؤ. یا مثلا جو ہے وہ فرض کریں کہ گاڑی وغیرہ انسان بیچتا ہے، معاملہ ہے، اس گاڑی میں عیب ہے، اس کو نہ چھپاؤ، ولا اس کی قیمت کم آپ کو جو ہے وہ ملتی ہو، عیب کو نہ چھپاؤ. والحمد اذا باع، عجیب جملے جو ہیں وہ، اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، جس کی رسول گرامی اسلام نے وہ خوف کا اظہار فرمایا اپنی رحلت سے پہلے. فرمایا کہ جب تم بیچتے، عام طور پر یہی ہوتا ہے جب انسان اپنی کوئی چیز بیچتا ہے تعریفوں کے پل باندھتا ہے. ہاں یہ چیز جو ہے وہ یہ اتنی جو ہے وہ یہ صفات ہیں. فرمایا کہ نہ کرو. والحمدہ اذا باع، کہ جب بیچا جائے مال کو اس وقت تعریف نہ کرو. والذم اذا اشترى، اور جب کوئی انسان مال خریدتا ہے اس کی مذمت کرتا ہے، یہ گاڑی، یہ مال، اس میں تو یہ ہے، یہ نقائص ہے. ہاں فرمایا کہ نہ، اگر کوئی عیب ہے اس عیب کو نہ چھپاؤ.
جب تم اپنا مال بیچ رہے ہو تو اس وقت جو ہے وہ اس کی تعریفیں نہ کرو، وہ ایسی تعریفیں، ایسی صفات جو اس مال میں نہیں ہے وہی تعریفیں کرنا شروع کی جائے اور اس کے مطابق جو انسان بیچ دے، یہ مال حرام ہو جائے گا۔ اور جب انسان خریدتا ہے تو اس میں جو نقص نہیں ہے، جو عیب نہیں ہے، وہ عیب بھی اس میں جو ہے وہ نکالتا ہے۔ فرمایا کہ یہ نہ کرو، مال حرام ہو جائے گا۔ عزیزاً، یہ آج ایک جملہ جو وہ ہم نے فقط جو ہے وہ عرض کیا، المقاصد المحرمہ، جس کی رسول خدا نے تشویش کی ہے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ رسول خدا کہ وہ دین اور وہ اسلام جو رسول خدا اس 23 سالہ زندگی میں وہ جس زحمت اور مشکل کے ساتھ وہ ہم تک یہ دین اور یہ معارف ہم تک جو ہے وہ پہنچائے ہیں، کہ ہمیں صحیح معنوں میں ان معارف الہیہ اور معارف محمدی خداوند عالم ہم سب کو عنایت فرمائے۔ خدا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ خدایا ہمیں صحیح معنوں میں دین و اسلام کا پابند فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق امیر المومنین کہ امام حسن صلوات اللہ وسلم علیہ کی شہادت ہے، خدایا کہ ہم سب کو امام حسن کی وہ سیرت اور وہ کردار عنایت فرما۔ خدایا دشمنان اہل بیت اگر قابل ہدایت نہیں ہے نیست و نابود فرما۔ خدایا ہم سب کو، ہماری اولاد اور نسلوں کو ہم وہ مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے۔ خدایا ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔